باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے آیات کی جو کہ آیت نمبر ہے 77 77 اور آیت نمبر 78۔ آگے بھی ہو سکتا ہے کہ 79 بھی پڑھ لیں، تو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون، اولا کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، کیا اور نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اب کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں وہ جو علماء کہتے ہیں، جو کچھ یہودی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو منافقین یہودی جو ہوتے تھے، تو ان کی خوشامد میں آ کے تو اپنی کتاب کی باتیں کہہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا، وہ بتا دیتے تھے۔ تو آگے سے جو ان کے علماء ہوتے تھے تو ان کو منع کر دیتے تھے، جو کہ آپ ہماری یہ باتیں کیوں کرتے ہو، یہ تو ان کو موقع مل جائے گا اللہ کے پاس ہمارے مخالف گواہی دینے کے لیے۔ وہ اس طرح کہتے تھے کہ اللہ کے آگے مسلمانوں کو موقع ملے گا ہمارے بارے میں گواہی دینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے، اور اتنی کتاب کے عالم ہیں تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے چھپی باتوں کو بھی، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو شہرک سے بھی نزدیک ہے، اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ کتاب میں پڑھتے ہیں، سامنے کی باتیں ہیں، تو کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہوگا جو وہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو موقع مل جائے گا؟ تو اس بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رجم کی جو آیت تھی وہ چھپائی تھی، تو اللہ نے کیسے ظاہر فرما دی، ہم آگے پڑھیں گے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دیتا ہے، کافی باتیں ان کی ایسی ہے کہ وہ چھپاتے تھے اور اللہ نے ظاہر کر دی قرآن مجید میں، جیسے ابھی ادھر بھی ظاہر کر دیے۔ اب آگے ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، یعنی نہیں وہ علم رکھتے کتاب کی جو ان کے پاس، یعنی تورات جو ہے اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لوگ بھی کافی جو ہے عربی میں ہیں یہ کتاب ہماری، اور وہ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ترجمہ بہت ضروری ہے۔ تو بہت ان پڑھ ایسے ہیں جو وہ نہیں جانتے کتاب کو، یعنی نہیں علم رکھتے کتاب کی، الا مگر امانی، صرف جھوٹی آرزویں ہیں ان کی، یعنی عالموں سے جو سن کے جھوٹی شوٹی باتیں، تو ان کی وہ آرزویں ہیں۔ اور وہ آرزویں کیا ہیں ابھی بتاتی ہوں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کہ اور نہیں ہے وہ، ادھر ان کا مطلب ہے نہیں ہے وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ مگر ان کے گمان ہے، صرف اٹکلیں ہیں، صرف خیالات ہیں، صرف، یعنی یہ جو وہ کچھ سوچتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے خیالات ہے۔ کیا ہے کہ جو یہودی ان پڑھ ہوتے تھے ان کے پاس تو علم کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو جو ان کے علماء تھے ان کے آگے بیٹھے ہوتے تھے، وہ جو بتاتے تھے تو یہ وہ اس کو سچ مان لیتے تھے۔ ظاہر ہے وہ کتاب پڑھتے تھے تو وہ ان کو کیا بتاتے تھے کہ یہودی جو ہے صرف جنت میں جائیں گے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہر بندہ اپنے اعمال پر جائے گا، اپنی نیتوں پر جائے گا، اپنے ایمان پر جائے گا، اپنے ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا کہ حسب و نسب پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے، جو پیغمبر گزرے ہیں، وہ ہمیں بخشوائیں گے اور جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ تو یہ ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ واضح کیا ہے کہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں یہ، جو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو بخشوا دیں گے، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بخشوا دیں گے، باپ دادا ہمیں بخشوا دیں گے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹے خواہشات ہیں ان کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف گمان ہے ان کے، صرف خیالات ہیں ان کے۔ یہ اس بارے میں اللہ رضا۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس خرابی ہے، پس ویلن خرابی ہے، لِلَّذِينَ ان کے لیے جو، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، بے ساتھ، ایدی ہاتھ، ہم اپنے یا ان کے، تو پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے پاس سے ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہیں، لیشتروا تاکہ خرید لیں یا لے لیں، بھی ساتھ اس کے، ثمناً مول، قیمت، قلیلاً تھوڑا سا، تاکہ وہ لیں یا لے لیں اس کے ساتھ، جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا مول لے لیں لوگوں سے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم پس خرابی ہے ان کے لیے، مما جو، کتبت لکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ایدی ہاتھ، ہم اپنے یا ان کے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ان کے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے خرابی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُمْ اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں، یعنی خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، یعنی وہ کمانے کے لیے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی یہودی کے علماء کیا کرتے تھے، ان کے علماء اور درویش جو ہے وہ اکثر اس طرح کرتے تھے کہ کتاب میں اپنی عوام کے مطابق، موافق ان کے جو ہے، جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کے منشا کے مطابق جو ہے اس میں اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے منسوب کر لیتے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ، اور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ کچھ قیمت لوگوں سے وصول کر لیں، ان پڑھ لوگوں سے، اور یا جو ان کے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کے منشا کے مطابق چینجنگ کر لیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، تاکہ ان سے کچھ قیمت مل جائے، کچھ تحفے تحائف مل جائے۔ تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ تھوڑا سا مول لے کے اس دنیا کا کتنا بھی زیادہ لے لیں، وہ آخرت کے بارے مطابق آخرت کے نسبت کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تھوڑا سا مول لے کے اور اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی خرابی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نقصان ہے، یہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے یہ ان کے لیے نقصان ہے، یہ خرابی ہے ان کے لیے جو وہ یہ لکھتے ہیں، اور خرابی ہے جو وہ یہ مول لیتے ہیں، یہ قیمت لیتے ہیں لوگوں سے، جو یہ کماتے ہیں میرے پر جھوٹ باندھ کر اور تبدیلیاں کر کے اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے، تو یہ ان کے لیے خرابی ہے کہ وہ لکھتے بھی ہیں اور پھر اس پر مول بھی لیتے ہیں اور پھر اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
تو اللہ ہمیں بچائے ایسے کاموں سے، اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ آج کا سبق ختم ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بہت عالموں نے کتابیں پڑھی ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔